بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. آپ کو جیسے آپ نے دیکھا کہ چند دنوں پہلے ہم بتا رہے تھے، بلکہ سبھی بہت سارے لوگ ڈسکس کر رہے تھے اس ایشو کو کہ موجودہ حکومت کے اب خاتمے کا وقت آ چکا ہے، اور جو 20 نومبر سے پہلے جو حالات تھے وہ اب نہیں رہے ہیں، اور بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. اور عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ آپ نے دیکھا تھا کہ عوامی لیول پر جو ان کو 13 میں سے 11 شکست ہوئی ضمنی الیکشن میں، اور اسی طرح KPK میں ان کو بدترین شکست ہوئی، اور پھر دیکھنے کو آیا کہ ان کے تنظیمی حالات بہت ڈسٹرب ہو گئے. پہلے ہی MNAs کافی ان سے ناراض ہو کر دوسری سیاسی قیادت کی طرف جا چکے ہیں. جہانگیر ترین کا ایک بہت بڑا گروپ سامنے آ چکا ہے، اور بھی چھوٹے چھوٹے گروپ بن چکے ہیں. اسی طرح سے اب پرویز خٹک صاحب کا ایک گروپ ایگزسٹ کر رہا ہے، اور بڑی زبردست اختلافات آپ کو نظر آئے. اور یہ سلسلہ سب سائٹ ویسے تو ہوا، عمران خان صاحب نے ویسے تو بڑی تعریف کی پرویز خٹک صاحب کی، لیکن پرویز خٹک صاحب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب ان کو اپنا دوست نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں ان کو وہ اختیارات اور طاقت نہیں دینا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پرویز خٹک کے پاس طاقت اور اختیار آ گیا تو وہ ان کے لیے سب سے بڑے خطرناک حریف ہوں گے. تو اس لیے انہیں چیف منسٹر شپ ان کو نہیں دی تھی، حالانکہ انہی کی چیف منسٹر شپ میں PTI کو دوسری دفعہ جیت ملی تھی، اور بہت بڑی جیت ملی تھی 230 کے حوالے سے. لیکن عمران خان کو اندازہ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اپنے علاوہ کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں. اسی طرح شاہ احمد قریشی صاحب کا ایک گروپ ہے جو کہ عمران خان سے سخت نالا ہے، اسد عمر کا ایک گروپ ہے. تو یہ گروپ کی پارٹی ہو گئی ہے اس وقت جو عمران خان کے ساتھ ہے. PTI کے اہم ترین جو مین فاؤنڈر لوگ تھے، جنہوں نے قربانیاں دی تھی، جنہوں نے بہت اپنا جان مال عزت آبرو سب دیا تھا PTI کو، وہ زیادہ تر تو عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں، اور یا تو عمران خان نے ان کو نکال دیا ہے. اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر باہر لیڈر جو ہے اب عمران خان صاحب کی وہ جو تکبرانہ گھمنڈ اور اکڑ والی جو ساری چیزیں ہیں اور جو گالم گلوج ہے، اس کے اوپر اب گفتگو سامنے آ رہی ہے. تو گویا عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ سامنے نظر آ رہا. اور ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے، کیونکہ ان کے اندر برداشت تو ہے نہیں، تو انہوں نے اس کا ریئیکشن بہت زوردار دیا اور کہا کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. اور میں اس پہ ویلاگ کر چکا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ اب یا تو دو بڑوں میں سے ایک بڑے نے رہنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کے پاس کافی اختیارات ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت کمزور ترین وزیر اعظم ہیں، کہ ایک اتحادی بھی پارلیمنٹ سے ہٹتا ہے تو عمران خان دھڑ سے گر جائیں گے. نہ ان کے ساتھ اب عوام ہے، نہ ان کے ساتھ ان کی تنظیم ہے، نہ ان کے ساتھ جو ہے ان کے اپنے اتحادی ہیں، نہ ان کے ساتھ اپنے جو MNAs اور ممبرز ہیں، اور نہ پارٹی لیڈرز ہیں. جس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو گویا عمران خان وزیر اعظم ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، اور وہ کوئی خطرناک فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، جس میں سے ایک بڑا جا سکتا ہے. ایک فیصلہ جو، اور ایک لحاظ سے وہ بہت کمزور وزیر اعظم ہے کہ کہیں سے بھی اس ملک کی سسٹم کا ایک اشارہ ہو جائے تو ایک سیکنڈ نہیں لگے گا عمران خان صاحب جو ہے وہ وزارت عظمیٰ سے گر کر نیچے آ چکے ہوں گے. ان کے کئی کیسز بھی ہیں اس وقت چل رہے ہیں، وہاں سے بھی ان کی نااہلی بن سکتی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے. تو بہرحال فیصلہ یہ ہے کہ آخری راؤنڈ شروع ہو چکا ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے آخری راؤنڈ شروع ہو چکا ہے. آخری راؤنڈ اب عمران خان بھی سمجھ چکے ہیں، کہ اسی لیے انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. اور دھمکی کس کو دی ہے سب کو پتا ہے. تو گویا اب یا تو عمران خان دو بڑوں میں سے ایک بڑا تو جا ہی رہا ہے، اور بہت زیادہ چانسز یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت اب زیادہ دن کی نہیں ہے، کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے وہ یہی بتا رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب نے جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کو فارغ کیا. اس کی ویلاگ میں آپ کو کر چکا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ اس میں کہ عمران خان صاحب تک یہ اطلاع ایک حساس ادارے کے ذریعے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو سزا ہے وہ کلعدم ہو جائے گی، کیونکہ نیب کے پاس
کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے جو ایک ڈاکومنٹس ہے اس کو عدالتوں نے ریگریٹ کر دیا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ عمران پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا جو کرپشن کی بڑی بڑی باتیں اور احتساب کی بڑی بڑی باتیں، احتساب یعنی جن صاحب کو دیا گیا تھا شہزاد اکبر کو، وہ مکمل طور پر 3.5 سال میں فیل نظر آئے ہیں، جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے انہیں فارغ کیا. عمران خان صاحب 2-3 لوگوں کو اور فارغ کرنا چاہتے ہیں. میں ایک اور خبر آپ کو دیتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی نالج کے لیے، اپنی معلومات کے لیے اور جو دوسرے ذرائع ہیں ان کی بنیاد پر، کہ کیا بات ہے کہ شوکت ترین صاحب کو کورونا ہو گیا ہے یا کوئی اور بات ہے جس کی بنیاد پہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر چکے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا الگ کر چکے ہیں. کیا ایسی بات ہے؟ کیا واقعی شوکت ترین بھی جا رہے ہیں؟ یہ ایک میری خبر ہے جو میں نے آپ کو دی ہے. اور اسی طریقے سے کچھ اور وزراء ہیں اور ایک گورنر ہے جو کہ کسی بھی وقت یا تو ان سے ریزائن لے لیا جائے گا یا وہ ریزائن کر دیں گے. یہ میں آپ کو بہت اہم اطلاع دے رہا ہوں کہ ایک گورنر ہے جس سے کسی بھی وقت ریزائن لے لیا جائے گا یا خود ریزائن کر دیں گے، اور 2 وزیر ایسے ہیں کہ جن سے کسی بھی وقت جو ہے وہ ریزائن لیا جا سکتا ہے یا وہ ریزائن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بس ایک اشارہ ان کو ملنا چاہیے، وہ ریزائن عمران خان صاحب کے ٹیبل پہ ہوگا. تو گویا اس وقت جو ہے یہ حالات کے ساتھ ساتھ جو وہ بھگوڑے ہیں، جو لوٹے ہیں، ان کے حالات بھی بہت برے ہیں، بہت مایوس ہیں. کیونکہ جب سے عمران خان صاحب نے، ان کو بھی اندر کے حالات تو پتا تھے، لیکن عمران خان صاحب جب یہ جملہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر نکالا گیا اور میں خطرناک ہو جاؤں گا، تو ان لوگوں کو بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو نہیں دی ہے، جس کو یہ چند لوگ جو ہیں لوٹے بگوڑے یہ جو ہے وہ صبح شام ٹی وی میں بیٹھ کے اس کے اوپر چیختے ہیں اور سیاست کرتے ہیں. اب انہیں پتا ہے کہ یہ عمران خان کا اسٹیٹمنٹ کسی خاص جو ہے وہ سسٹم کے لوگوں کی طرف گیا ہے، اور اس پر یہ بھگوڑے لوٹے جو ہیں ایک دفعہ بھی آ کر یہ اگر عمران کی اس بات کو اگر سیکنڈ کریں گے تو اس طرح کریں گے کہ عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو کہا کہ اگر میں گراؤنڈ میں آ گیا تو میں آپ کے لیے بڑا خطرناک ہو جاؤں گا. حالانکہ اپوزیشن تو ان چیزوں کو فیس کرتی ہے، اپوزیشن تو ہمیشہ نکالنا چاہتی ہے، اپوزیشن تو پہلے دن سے چاہ رہی تھی. تو لوگ بے وقوف نہیں ہیں، لوگ بچے نہیں ہیں، سب سمجھتے ہیں. تو یہ جو لوٹے اور بھگوڑے ہیں یہ ٹی وی میں بیٹھ کر عمران خان کی اس اسٹیٹمنٹ کو سامنے تو یہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے جو میں نے بتایا کہ یہ اپوزیشن کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن ٹی وی سے باہر سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے اس اسٹیٹمنٹ کو جن کے لیے کہا گیا ہے ان چیزوں کو وہ ٹی وی میں بیٹھ کے کیسے ڈیفینڈ کریں. کیونکہ یہ تو سب لوٹے بھگوڑے ہیں، تو یو سی کا ایک الیکشن بھی نہیں جیت سکتے. کوئی پیراشوٹرز ہے، کہیں سے باہر سے آیا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ ان سب کی فائلیں کھلی ہوئی ہیں. تو ایک بھی ان میں سے نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو صدقے دل سے جس بنیاد پر عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ کر سکیں. ہم اس کو توڑ کر کہیں اور لے جا رہے ہیں. اور لیکن جاننے والے لوگوں کو سب کچھ پتا ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ خود بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت تیار ہیں عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے. تو گویا بہت جلد 2 بڑے میں سے ایک بڑا تو جا رہا ہے، اور وہ کون جا رہا ہے اس کی بھی آپ کو پتا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا وزیر اعظم، ان کے اختیارات اور کتنے طاقتور ہیں اور کتنے وہ بہادر ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. دوسری طرف چند وزراء کے استعفے بالکل تیار ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل تیار ہیں. ایک اشارہ ہو تو سب کے سب وہ جو ہیں وہ آپ کے استعفے سامنے عمران خان کے آ جائیں گے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ لوٹے اور بگوڑے جو ہیں وہ بہت مایوس ہیں اور بہت پریشان ہیں، کیونکہ عمران خان اگر ہیں تو ان کی وزارت ہے، ان کی مشیر، وہ محض مشیر ہیں. اور جس دن عمران خان گئے ان کو جگہ نہیں ملے گی پاکستان کی زمین میں، ان کو عوام بھی مارے گی اور کوئی پارٹی ان کو لینے کو تیار نہیں ہوگی. تو گویا اس وقت بہت ہی برے حالات ہیں. یہ میں نے بڑی اہم خبر دی ہے آپ کو، اور یہ آخری راؤنڈ ہے، یہ آخری راؤنڈ ہے جو عمران خان صاحب کھیلنا چاہ رہے ہیں. میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں یا جو ان کے قریبی لوگ جانتے ہیں، عمران خان صاحب اتنے بہادر نہیں ہیں کہ آخری راؤنڈ پہ کوئی ایسا فیصلہ کریں جو فیصلہ
جو ہے ان کے لیے جو ہے ان کی سب سے بڑی زندگی کی غلطی ہو جائے. یہ بات یاد رکھیے. تو اتنے بہادر تو نہیں ہے، اور نہ ان کے پیچھے کوئی اور عوام ہے، نہ وہ ورکر ہے، نہ الیکٹیبل ہے، نہ لوگ ہیں. اور اتحادی اور یہ بگوڑے جو ابھی ساتھ ہیں وہ 1 منٹ میں بھاگیں گے اگر ایک اشارہ آ جاتا ہے. تو گویا آخری راؤنڈ ہے، عمران خان صاحب جاتے ہیں یا کوئی اور جاتا ہے، 2 بڑوں میں سے ایک کو جانا ہے. زیادہ چانسز ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جانا پڑے گا، اور عمران خان صاحب اسمبلی توڑتے ہیں یا ان کے خلاف عدم اعتماد آتی ہے یا کوئی نااہلی کا کیس آتا ہے، جو بھی ہے وہ آئے گا. اور اسی طریقے سے ان کے وزراء استعفیٰ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان سے دور اٹھ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. ان کی اپنے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اب ان سے اختلاف رکھ رہے ہیں، اور شدید اختلاف رکھتے ہوئے اب ٹی وی پہ اور میڈیا پہ آ کے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے لوٹے اور ATM مشین اور جو بگوڑے ہیں وہ اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں، کیونکہ انہیں بہت مایوسی ہے. سامنے وہ اب اس لڑائی میں وہ اپنے آپ کو نہیں لا سکتے ہیں. اپوزیشن کو تو وہ گالی دے سکتے ہیں، لیکن اس لڑائی میں وہ اگر سامنے آئے تو ایسے پیسے جائیں گے جو ان کی تاریخ جو ہے وہ ایک سیاہ ترین کیا کہتے ہیں ایندھن بن جائے گا. تو دیکھتے ہیں، چند دنوں کی بات ہے، اور چیزیں سامنے آئیں گی، اور استعفے سامنے آئیں گے، اور باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. انشاءاللہ ان کو لے کے حاضر ہوں گے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.